آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا رشتہ، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک سکون سے بھرا گھر صرف ایک تیسرے انسان کے دو جملوں کی وجہ سے کیسے تباہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ دن پہلے مجھے ایک ایسی بہن کا میسج آیا جسے پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ باجی میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب سے میری نند میکے آئی ہے میرے شوہر کا لہجہ بدل گیا ہے، ان کی آواز بدل گئی۔ اور کل رات بات اتنی بڑھ گئی کہ جو شوہر مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا تھا اس نے میری نند کے اکسانے پر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ پیاری بہنوں، جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے انہیں رونے یا میکے بیٹھنے کا نہیں کہا، میں نے انہیں 3 ایسی خفیہ حکمت عملی بتائی جسے آزمانے کے بعد صرف 1 ہفتے میں ان کی نند کے منہ پر تالا لگ گیا اور شوہر نے رو کر اس سے معافی مانگی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی نند ہے جو آپ کی کچن سے لے کر آپ کے کمرے کے فیصلے تک ہر چیز میں زہر گھول رہی ہے، آج کی یہ ویڈیو آپ کے گھر کو جاننے سے بچا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو کوئی عورت کسی کو نہیں بتاتی۔ ویڈیو کا ایک سیکنڈ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے آخری منٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور جو بھی چینل پر نیا آتا ہے پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، آپ صرف دیکھ کر چلے جاتے ہیں، 1 سیکنڈ رک کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں پلیز۔ چلے پہلے ان بہن کا قصہ سناتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ باجی میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میری ایک نند ہے جس کی اپنی شادی ہو چکی ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت اپنے میکے میں ہی اٹکا رہتا ہے، وہ جب بھی آتی ہے میرے گھر میں اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نند آتی ہے تو شوہر سے کہتی ہے بھائی بھابھی سارا دن آرام کرتی ہیں، آپ کا سارا پیسہ اڑا دیتی ہے، بھائی بھابھی نے کل امی کو کھانا صحیح نہیں دیا، وہ امی کا خیال نہیں رکھتی، ان کو باتیں سناتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان بہن نے کیا غلطی کی؟ وہ غصے میں آ کر شوہر کے سامنے چیخنے چلانے لگی۔ انہوں نے شوہر سے کہا کہ اپنی اس بدتمیز بہن کو گھر سے نکالو، یہ ہماری زندگی خراب کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بہن کی طرفداری کی اور اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ان بہن کا رونا دھونا ان کی کسی کام نہ آیا اور وہ سب کی نظر میں بدتمیز بھی بن گئی۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے غلطی کہاں کی؟ انہوں نے دشمن کے جال میں خود ہی قدم رکھ دیا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنے کے وہ 3 راستے کیا ہیں جو میں نے انہیں بتائے اور ان کی زندگی بدل گئی۔ سب سے پہلا سبق ہے، شوہر کے سامنے اس کی بہن کی برائی کرنا موت کے کنویں میں کودنے کے برابر ہے۔ میرا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، مرد اپنی بہن کی سچائی کے ساتھ بھی نقص نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ اس کے خون کا رشتہ ہے۔ جب آپ کہیں گی کہ آپ کی بہن بری ہے تو مرد کا دماغ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب نند آ کر باتیں کرے اور چلی جائے تو آپ نے شوہر سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ رات کو جب آپ دونوں اکیلے ہوں تو ان کی خدمت کرتے ہوئے نرم لہجے میں آپ نے کہنا ہے، آپ کی بہن جب آتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں تو انہیں اپنی سگی بہن سمجھتی ہوں، لیکن باجی جب سب کے سامنے مجھے ایسی باتیں کہتی ہے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، آپ کو اپنا سب کچھ مانتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے اکیلے میں ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن باجی جب بولتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ جب آپ مرد کے سامنے غصے کے بجائے اپنے دکھ اور عزت کا رونا روئیں گی تو مرد کا مزاج بدل جائے گا، اس کا دماغ سوچے گا کہ میری بیوی لڑاکا نہیں ہے بلکہ وہ دکھ میں ہے، پھر وہ خود اپنی بہن کو کہے گا کہ تم ہمارے معاملوں میں مت بولا کرو۔
دوسرا سبق ہے جو بہت اہم ہے، نند کی تنزیہ باتوں پر آگے سے پلٹ کر جواب دینا بند کر دے۔ اکثر نندیں بھابھی کو اکساتی ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ بھابھی کو غصہ آئے، بھابھی آگے سے بدتمیزی کرے اور وہ شوہر کو بلا کر دکھا سکے کہ دیکھو بھائی، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کی بیوی کیسے چیخ رہی ہے، ہم سے لڑ رہی ہے۔ آپ نے انہیں یہ موقع نہیں دینا۔ جب بھی آپ کی نند آپ کے کام میں نقص نکالے یا آپ کے میک اپ پر تانا مارے تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے، چہرے پر ایک حسین اور پرسکون مسکراہٹ لینی ہے اور کہنا ہے جی باجی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگلی بار اور بہتر کروں گی، اور آپ نے وہاں سے مسکرا کر ہٹ جانا ہے۔ جب آپ آگے سے لڑیں گی نہیں تو ان کا وار بالکل کھالی جائے گا، ان کا اپنا خون کھولے گا کہ اس عورت کو غصہ کیوں نہیں آ رہا۔ خاموشی میں طاقت ہے، خاموشی میں طاقت ہے، وہ پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبق میری پیاری بہنوں، ایک اسٹرانگ ہاؤس وائف کبھی رونا دھونے پر وقت ضائع نہیں کرتی، وہ اپنے کردار کو لوہا بناتی ہے۔ اپنے گھر کا نظام، کچن کا کھانا اور شوہر کے آرام کا اتنا خیال رکھیں کہ کسی کو نقص نکالنے کی گنجائش ہی نہ ملے۔ جب آپ کا شوہر گھر آئے تو اسے سکون ملے، جب وہ دیکھے گا کہ میری بیوی صبر بھی کر رہی ہے، میرا خیال بھی رکھ رہی ہے اور نند کو بولنے پر بھی خاموش ہے، تو مرد کے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ پھر اگر کوئی باہر سے آ کر آپ کے خلاف کان بھرے گا بھی تو شوہر ان کی بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر بیٹی اور بہو کے نصیب اچھے کرے، اور نندوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ اپنی بھابھیوں کو اپنی بہن سمجھے، اور بھابھیوں کو بھی ہدایت دے وہ اپنی نندوں کو بہن سمجھے اور اپنے گھر میں سکون قائم رہنے دیں۔ آپ کو آج کی یہ سچی کہانی اور یہ مشورہ کیسا لگا، مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک مضبوط اور کانفیڈنٹ عورت بننا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل اسٹرانگ ہاؤس وائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ